عرفات وہ میدان جہاں ایک دن پوری انسانیت کو دوبارہ جمع ہونا ہے۔ عرفات کا مطلب ہے پہچان کی زمین۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں بھیجے جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اسی جگہ پر ایک دوسرے کو پہچانا تھا، اور شاید اسی لیے عرفات صرف ایک جگہ نہیں ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی کمزوری، اپنی خطا اور اپنے رب کی عظمت کو پہچانتا ہے۔ اسی میدان میں جبل رحمت موجود ہے، یعنی رحمت کا پہاڑ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اسی جگہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو دوبارہ ملایا گیا تھا، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج العرفہ، یعنی حج تو عرفات ہی ہے۔ اور آج بھی لاکھوں لوگ اسی میدان میں کھڑے ہو کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، سفید احرام میں، بنا کسی سٹیٹس کے، بنا کسی تکبر کے، جیسے قیامت کے دن ہر انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ عرفات ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک دن ہم سب کو بھی اللہ کے سامنے اسی طرح کھڑے ہونا ہے، اکیلے، صرف اپنے اعمال کے ساتھ۔ اور کیا آپ کو پتا ہے کہ اسی عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا تھا؟ عرفات وہ میدان جہاں ایک دن پوری انسانیت کو دوبارہ جمع ہونا ہے۔ عرفات کا مطلب ہے پہچان کی زمین۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں بھیجے جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اسی جگہ پر ایک دوسرے کو پہچانا تھا، اور شاید اسی لیے عرفات صرف ایک جگہ نہیں ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی کمزوری، اپنی خطا اور اپنے رب کی عظمت کو پہچانتا ہے۔ اسی میدان میں جبل رحمت موجود ہے، یعنی رحمت کا پہاڑ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اسی جگہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو دوبارہ ملایا گیا تھا، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج العرفہ، یعنی حج تو عرفات ہی ہے۔ اور آج بھی لاکھوں لوگ اسی میدان میں کھڑے ہو کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، سفید احرام میں، بنا کسی سٹیٹس کے، بنا کسی تکبر کے، جیسے قیامت کے دن ہر انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ عرفات ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک دن ہم سب کو بھی اللہ کے سامنے اسی طرح کھڑے ہونا ہے، اکیلے، صرف اپنے اعمال کے ساتھ۔ اور کیا آپ کو پتا ہے کہ اسی عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا تھا، ایسا خطبہ جسے آج بھی دنیا یاد کرتی ہے۔ اگر آپ